السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الانوار کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں یہ بیان کیا گیا کہ اصول فقہ 3 ہیں: کتاب، سنت اور اجماع امت۔ یہ 3 اصول فقہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ متن میں جو 3 اصول کو شمار کرایا گیا، جو متن کی عبارت ہے الکتاب و سنت و اجماع الامہ، ما قبل سے اس کا تعلق بتایا کہ بدل من ثلاثۃ، الکتاب و سنت و اجماع الامہ، یہ بدل ہے مصنف کے قول ثلاثۃ سے۔ اس سے پہلے مصنف نے متن میں فرمایا تھا اصول الشرع ثلاثۃ، شریعت کے اصول 3 ہیں۔ تو وہ 3 کیا ہیں؟ یہ اسی سے بدل ہے، یعنی کتاب، سنت اور اجماع امت۔ او بیان لہ، یا یہ اس کا بیان ہے، ثلاثۃ کا یہ بیان ہے۔ تو 3 اصول شرع ہیں: کتاب، سنت اور اجماع امت۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جو کتاب ہے، کتاب اللہ، وہ پوری کتاب اصل شرع ہے یا اس میں سے کچھ؟ تو فرمایا شارح نے کہ یہاں پر کتاب سے مراد بعض کتاب ہے، پوری کتاب نہیں بلکہ بعض کتاب۔ قرآن پاک میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو اصول شرع بنتا ہے، اور وہ کتنا ہے؟ وَهُوَ مِقْدَارُ 500 آیَةٍ، اور وہ 500 آیت کی مقدار ہے۔ جو شریعت کی دلیل بنتی ہے، جو احکام شرع کی دلیل بنایا جاتا ہے جن کو، وہ کتنی ہیں؟ 500 آیتیں۔ تو یہ پہلی اصل شرع کتاب، اس سے مراد کتاب اللہ کی 500 آیتیں، اس لیے کہ یہی شریعت کی اصل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی آیتیں ہیں ان میں قصے بیان ہوئے سابقہ امتوں کے، اور ان کے عذاب کا حال بیان کیا گیا۔ تو قصے اور خبریں بیان کی گئی ہیں باقی آیتوں میں، اور یہ 500 آیتیں جو ہیں یہ احکام کی آیت ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ والمراد من الکتاب بعض الکتاب، کتاب اللہ سے مراد، یہ اصل شرع جو کتاب ہے اس سے مراد بعض کتاب، یعنی کتاب اللہ میں سے بعض، اور وہ کتنا ہے؟ وہ 500 آیت کی مقدار۔ لأنہ اصل الشرع، اس لیے کہ 500 آیتیں ہی شریعت کی اصل ہیں۔ والباقی قصص ونحوھا، اور باقی جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ قصے ہیں، خبریں ہیں۔ وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا، اسی طریقے سے سنت سے مراد بھی تمام احادیث رسول نہیں ہیں، بلکہ احادیث میں سے بھی کچھ مراد ہیں جن کے ذریعے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ وہ تقریباً 3000 ہیں۔ وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا، اسی طریقے سے سنت سے مراد بعض احادیث ہیں، اور وہ ہیں 3000 کے مقدار، علی ما قالوا، جیسا کہ مشائخ نے بیان فرمایا ہے۔ والمراد باجماع الامہ، اور جو تیسری اصل ہے اجماع امہ، امت کا اجماع،
اس سے کن لوگوں کا اجماع مراد ہے اس کو بتایا شارح نے، فرمایا کہ امت کا اجماع اس سے مراد مطلقاً امت نہیں ہے، بلکہ امت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ ہے، اس امت کا اجماع، اور اس امت کے اجماع سے بھی مراد امت کے عام افراد کا اجماع نہیں، بلکہ امت کے علماء کا اجماع یہ مراد ہے۔ تو تمام امتوں میں سے صرف امت محمدیہ کا اجماع یہ اصل شرع ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ کو جو شرافت حاصل ہے، جو کرامت حاصل ہے، وہ دوسری امتوں کو نہیں ہے۔ والمراد باجماع الامہ اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے۔ کیوں ان سرکار کی امت مراد لی گئی؟ لشرافتہا و کرامتہا، اس کی شرافت اور اس کی کرامت کی وجہ سے۔ سواء کان اجماع اہل المدینہ او اجماع عطرۃ الرسول او اجماع الصحابہ او نحوہم۔ اب امت محمدیہ کا اجماع خواہ وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا اجماع ہو، یا صحابہ کرام کا اجماع ہو، یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات کا اجماع ہو، امت کے افراد کا اجماع ہو، علماء کا، چاہے وہ اہل مدینہ سے ہوں علماء، چاہے وہ ایسے ہوں جن کا تعلق اولاد رسول سے ہے، یا وہ صحابہ کرام میں ہوں، یا ان کے علاوہ دوسرے ہوں، امت محمدیہ کے علماء کا اجماع یہ اصل شرع ہے، تیسری اصل شرع۔ والاصل الرابع القیاس، ماتن نے پہلے کیا کہا کہ اصول شرع تین ہیں، تین بیان کر دیے، اب چوتھی اصل الگ سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک چوتھی اصل بھی ہے، لیکن وہ چوتھی اصل جو ہے وہ مستقل اصل شرع نہیں ہے، بلکہ وہ انہی تینوں سے نکلتی ہے۔ اس لیے شروع میں انہوں نے کہا کہ اصول شرع تین ہیں، یہ نہیں کہا کہ اصول شرع چار ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اصول شرع تین ہیں، تین گنا دیے۔ اب کہا اصل رابع، تو اصل رابع جو ہے یہ بھی اصل ہے، مگر یہ مستقل اصل نہیں ہے، گزشتہ تینوں اصلوں سے ہی یہ نکلتی ہے، اس لیے اس کو ان کے ساتھ شمار نہیں کیا۔ والاصل الرابع القیاس، چوتھی اصل ہے قیاس۔ ایل اصل الرابع بعد الثلاثہ للاحکام الشرعیہ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، یعنی تین کے بعد احکام شرعیہ کی چوتھی اصل وہ قیاس ہے جو مستنبط ہو، نکالا گیا ہو انہی اصول ثلاثہ سے، یعنی تین اصلوں کے بعد چوتھی اصل احکام شرعیہ کے لیے وہ قیاس ہے جو نکالا گیا ہو انہی اصول ثلاثہ سے، کتاب سنت اور اجماع سے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لِيَخْرُجَ الْقِيَاسُ الشِّبْهِ وَالْعَقْلِ۔ اب شارح ماتن کی عبارت پر وارد ہونے والے ایک شبہے کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ دوسرے علماء نے، جیسا کہ ایک نام بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، انہوں نے اصل رابع جب بیان کی تو انہوں نے صرف قیاس نہیں کہا، بلکہ انہوں نے قیاس کے ساتھ ایک قید بھی لگائی جو صاحب نور الانوار نے لگائی۔ یہاں پر کیا لگائی؟ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، وہ قیاس جو ان اصول ثلاثہ سے نکالا گیا ہو، مستنبط ہو۔ تو المستنبط من هذه الاصول، یہ قید بھی القیاس کے ساتھ ماتن کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ کیوں ذکر کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ اس قید کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے
کہ قیاس یہ کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک قیاس ہوتا ہے قیاس شبہی، اور ایک قیاس ہوتا ہے قیاس عقلی، اور ایک قیاس یہ ہے جو اصل شرع ہے، اس کو بولتے ہیں قیاس شرعی۔ تو صرف یہ کہنا کہ اصل رابع قیاس ہے، اس پر آدمی شبہے میں پڑ جائے گا کہ کون سا قیاس اصل رابع ہے، کیا قیاس شبہی اصل رابع ہے، یا قیاس عقلی اصل رابع ہے، یا قیاس شرعی ہے۔ تو المستنبط من هذه الاصول کی اگر قید لگا دیتے تو اس سے متعین ہو جاتا کہ یہاں پر قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے۔ اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید لگا دیتے، جیسا کہ فخر الاسلام اور ان کے علاوہ علماء نے قید لگائی ہے، تاکہ قیاس کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ اس سے نکل جاتی، لیکن ماتن نے ایسا نہیں کیا، صرف القیاس کا لفظ ذکر کیا۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے شہرت پر اکتفا کیا کہ قیاس کی جو قسمیں ہیں ان میں مشہور تر یا فن اصول فقہ میں جو مشہور ہے وہ وہی قیاس شرعی ہے، اور یہ کتاب اصول فقہ میں ہے۔ ہاں، تو شہرت کی وجہ سے قیاس کے ساتھ المستنبط من هذه الاصول کی قید نہیں لگائی، کیونکہ اس سے پڑھنے والا شہرت کی وجہ سے یہی سمجھے گا کہ یہاں پر قیاس سے مراد قیاس شبہی یا عقلی نہیں ہے، بلکہ وہی قیاس ہے جو ان اصول ثلاثہ سے مستنبط ہو، ہاں قیاس شرعی ہی مراد ہے۔ تو شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے انہوں نے المستنبط من هذه الاصول کی قید نہیں لگائی، ورنہ بہتر تھا لگا دیتے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ، ماتن کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس قید سے القیاس کو مقید کر دیتے۔ کون سی قید؟ المستنبط من هذه الاصول، کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ، جیسا کہ اسے مقید کیا ہے فخر الاسلام وغیرہ نے۔ کیوں مقید کر دیتے؟ لیخرج القیاس الشبہی والعقلی، تاکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی نکل جاتا۔ ولیکنہ اکتفا بالشہرہ، لیکن انہوں نے شہرت پر اکتفا کیا، اس لیے المستنبط من هذه الاصول والی قید نہیں لگائی۔ دیکھیے تو قیاس کی ان قسموں کو نکالنے کے لیے قید لگانا بہتر تھا، مگر انہوں نے نہیں لگائی۔ بس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔